ان سے 480 فٹ اونچی 4500 سال پرانی اس پیرامڈ کے اندر کیا تھا، جس کو صرف دیکھنے کے لیے ریسرچرز نے ایک روبوٹک کیمرہ بھیجا۔ ایک جگہ پر آ کر روبوٹک کیمرہ رک گیا کیونکہ اب اس کے سامنے پتھر کا سلیب تھا۔ کئی ریسرچرز کا ماننا ہے کہ ضرور کوئی ایسا راز چھپا ہے جو پچھلے 4500 سالوں سے دفن ہے۔ یہ راز ہر قیمت پر جاننا تھا، اس لیے انہوں نے روبوٹ کے آگے ایک ڈرل مشین لگائی جس نے اس پتھر کے سلیب پر باریک چھید کر دیا۔ اس چھید کے اندر کیمرہ بھیجا گیا جس نے اس سلیب کے اندر ایسا منظر دیکھا جو پچھلے 4500 سالوں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، مصر یعنی ایجپٹ میں 138 اونچے ترین پیرامڈز موجود ہیں جنہوں نے پچھلے ہزاروں سالوں سے درجنوں ارتھ کویکس اور کئی خطرناک طوفانوں کا سامنا کیا ہے، لیکن مجال ہے ان میں سے ایک بھی ادھر سے ادھر ہوا ہو۔ ان میں سے سب سے اونچا اور بڑا پیرامڈ دی گریٹ پیرامڈ آف گزا۔ اس پیرامڈ کے بیس کا ایریا 13 ایکڑ ہے، یعنی اس پیرامڈ کے اندر حیرت انگیز طور پر ایک دو نہیں بلکہ پوری 9 کرکٹ کے فیلڈز آرام سے آ سکتے ہیں۔ ایک اسٹیمیٹ کے حساب سے اس پیرامڈ میں ٹوٹل 23 لاکھ بڑے بڑے پتھروں کا استعمال ہوا، جس سے کئی پتھروں کا وزن 50 ٹن بھی تھا۔ اگر اس کے ٹوٹل وزن کا اندازہ لگا دیا جائے تو اس پیرامڈ کا وزن 60 لاکھ ٹن ہے، جو 12 برج خلیفہ کے وزن کا برابر ہوتا ہے۔ لیکن اتنی اونچی عالی شان پیرامڈ بنانے کا آخر مقصد کیا تھا؟ ہزاروں سال پہلے انسان کے پاس کوئی ٹولز بھی موجود نہیں تھے، تب ان پیرامڈز کے دیواروں کو کیسے انچ بائی انچ لیول کیا گیا؟ کیسے 50 ٹن وزنی پتھروں کو اسکوائر شیپ میں کاٹ کر بغیر کرین کے ہی 400 فٹ اونچائی تک پہنچائے گئی؟ کو بنانے میں ایسی کون سی انجینئرز کا ہاتھ تھا جنہوں نے ان پیرامڈز کو ارتھ کویک پروف کے ساتھ بنایا؟ ہم سائٹ ایگزیکٹلی 51 ڈگری پر بنائے ہیں۔ اب اس زمین کو لیول کرنے کے لیے اس ٹائم کی انجینئرز کے پاس نہ ہی لیزر لیول اور نہ ہی ببل لیول۔ کئی ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ کنسٹرکشن چاروں سائٹ پر پڈا کر کے پانی ڈالا گیا ہوگا اور پھر ایک سائڈ کے پانی کے لیول سے دوسری سائڈ کے پانی کے لیول کو میچ کیا ہوگا۔ جو زمین کا حصہ پانی کے لیول سے میچ کر رہا ہوگا اس کو چنی اور ہتھوڑوں کی مدد سے کاٹ کر لیول کیا ہوگا۔ کنسٹرکشن کو سٹارٹ کرنے کی اس کے لیے لاکھوں ٹن وزنی اور بڑے پتھروں کی ریکوائرڈ تھی، لیکن یہ پتھر کاٹنے کے لیے نہ ہی ان کے پاس گرائنڈر تھے اور نہ ہی جیک گریمنز، لیکن پھر بھی انہوں نے 50 ٹن وزنی پتھر کاٹے بھی اور ان کو اسکوائر یا ریکٹینگل شیپ بھی دیا۔ لیکن آخر کس کی مدد سے؟ جی ہاں، اس ٹول کی مدد سے۔ کئی ریسرچرز کا ماننا ہے کہ پیرامڈز کے کنسٹرکشن پر استعمال ہونے والی چینی صرف کاپر سے ہی بنی تھی، کیونکہ ان کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ کاپر نرم ہوتا ہے اور پتھر نہیں کاٹ سکتا، اس لیے اس میں کیمیکل آرسینک بھی شامل کیا تھا۔ کئی ہزاروں لوگوں کی مدد سے چنی کے ذریعے ان پتھروں کو کاٹ کیا ہوگا۔ کئی ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ ان 50 ٹن وزنی پتھروں کو تورا سے گزا پر لانے کے لیے تورا اور گزا کے درمیان سمندر کا پائیدہ اٹھا کر کشتیوں کے ذریعے پہنچایا گیا ہوگا۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ ان پتھروں کے لوڈنگ اور ان لوڈنگ کا کام اتنا آسان نہیں ہوگا۔ تقریباً 5000 لوگوں کو اکٹھا ایک ساتھ کام کیا ہوگا۔ ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ ان پیرامڈز کے پتھروں کو زگ زیگ کر کئی مزدوروں نے ایک ساتھ کھینچ کر لگایا ہوگا۔
ان پیرامڈس کے اندر جانا اور کئی سوراخ بنائے گئے تھے۔ جب ریسرچرز نے روبوٹک کیمرہ اندر بھیجا تھا تو اس کیمرہ نے جو منظر دیکھا تھا وہ اس ویڈیو کے پارٹ 2 میں بتائیں گے۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اس ویڈیو کے نیکسٹ پارٹ 2 میں۔